ایک خاتون حرم گئی تھیں اور وہاں سے انہوں نے اپنی بہت پریشانی کا اظہار کیا کہ میں کوئی گولی نہیں کھانا چاہتی، میں اپنے ڈیز کو روکنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنی عبادت بڑے آرام سے کر سکوں، اور اگر ڈیز ہو گئے تو میرے 4-5 دن ضائع ہو جائیں گے، اور آپ کو اندازہ ہے گولی کھانے سے آگے کئی ساری کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک یسرا کا ہے کہ میرے ڈیز ڈسٹرب ہیں اور مجھے پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ سیٹل ہو جائے بعض بس صرف بچیوں کو جو جن کے مینارکی سٹارٹ ہوتی ہے، مینارکی اسے کہتے ہیں کہ جب بچی پہلی بار پیوبرٹی پہ آتی ہے یعنی بلوغت پہ آتی ہے اوکے، تو اس میں اس کے پیریڈ سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے، تو بعض اوقات صرف چھوٹی سی معمولی سی ایک کوتاہی مائیں کرتی ہیں، ان کو گائنی کے پاس لے جاتی ہیں اور دوائیوں پہ لگا دیتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ آپ کے سوال ہی نہیں آتے، ڈھیر ساری دعائیں بھی آتی ہیں اور کبھی کبھی تحفے بھی آتے ہیں۔ آج جو تحفہ ہے وہ مجھے براہ راست نہیں آیا، ڈاکٹر صاحبہ نے بھیجا ہے، اور ڈاکٹر نوشین ایسی خوشبخت ہیں کہ ایک زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے جب انہوں نے اردو ڈائجسٹ میں کالم لکھنا شروع کیا اور لوگوں کو نیوٹریشنسٹ اور خاص طور پہ ان کی صحت کے حوالے سے مشورہ دینا شروع کیا تو پاکستان میں وہ نمبر 1 کالمسٹ کے طور پہ مانی گئی۔ پھر انہوں نے روزنامہ دنیا میں لکھنا شروع کیا، پھر پچھلے کئی سال روزنامہ دنیا میں سنڈے میگزین میں ان کے کالم آتے تھے۔ ابھی پچھلے 8 برسوں سے میرا خیال ہے روزنامہ 92 کے سنڈے میگزین میں ان کے کالم آتے ہیں۔ اتنی مہربان خاتون کہ جس خاتون کا سوال ہم ان کو بھیجتے ہیں اس کا وہ جواب بھی دیتی ہیں، اس کا مسئلے کا حل بھی۔ پچھلے دنوں ایک خاتون حرم گئی تھیں اور وہاں سے انہوں نے اپنی بہت پریشانی کا اظہار کیا کہ میں کوئی گولی نہیں کھانا چاہتی، میں اپنے ڈیز کو روکنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنی عبادت بڑے آرام سے کر سکوں، اور اگر ڈیز ہو گئے تو میرے 4-5 دن ضائع ہو جائیں گے، اور آپ کو اندازہ ہے گولی کھانے سے آگے کئی ساری کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے ان کو براہ راست ڈاکٹر صاحبہ سے ان کی بات کروا دی۔ تو آج یہ ہوا کہ صبح ڈاکٹر صاحبہ کی سیکٹری ایک تحفہ لے کے آئیں جو ان کو مکہ مکرمہ سے موصول ہوا، اور یہ اسی خاتون نے بھیجا، اور یہ اس کو انفولڈ کرتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت جائے نماز ہے جو انہوں نے کہا کہ میں نے مکہ ٹاورز میں بیٹھ کے، اچھا یہ محبت اور یہ دعائیں جو ہوتی ہیں اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحبہ کا نام انہوں نے وہاں سے اس پہ کھدوایا ہے، اور میرے پاس یہ اس لیے آیا تاکہ میں ان کا، وہ ابھی وہ حرم میں ہی ہیں تو ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ابھی بات ہو جائے تاکہ ہم اس کی تفصیل بھی ان سے جان سکیں، چونکہ میرے پاس 3-4 سوال بھی آئے ہوئے ہیں۔ ایک یسرا کا ہے کہ میرے ڈیز ڈسٹرب ہیں اور مجھے پوچھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے۔ اچھا، اس طرح کے جو سوال ہیں میں عام طور پہ ان پہ ویڈیوز نہیں کرتا، تو میں ڈاکٹر صاحبہ کو ریفر کر دیتا ہوں، لیکن آج چونکہ لکیلی اس وقت وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو بہت مبارک ہو، مکہ سے، اللہ کے گھر سے آپ کو اتنا شاندار اور خوبصورت تحفہ آیا۔ تو کیا صرف جائے نماز تھا، کچھ ساتھ چاکلیٹ بھی تھے؟ جائے نماز تھی اور تسبیح تھی، تسبیح کے اوپر بھی کسٹمائز نام لکھا ہوا۔ اچھا، تسبیح پہ بھی نام لکھا ہوا تھا۔ اچھا یہ فرمائیے، اس خاتون کو آپ نے ایسا کیا مشورہ دیا کہ جو اور بہت ساری خواتین کے کام آ سکتا ہے جو حرم جاتی ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اور انہیں وہاں جا کے ڈیز کی بہت دقت ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ ایسا ہے کہ یہ ہمارا جو ہوتا ہے سرکل، یہ ایک لیول ہوتا ہے ایسٹروجن اور پروجسٹروجن ہارمونز کا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے فیز میں، فولیکل فیز میں ایک ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے فیز میں دوسرے ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے بس اس کو ہربل ہی 1-2 چیزیں جو وہ وہاں سے حاصل کر سکتی تھی اس کو بتائی۔ اچھا ماشاء اللہ، جی یعنی آپ نے انہیں کوئی دوائی نہیں بتائی؟ نہیں دوائی نہیں بتائی، وہ کہاں سے بیچاری اس ٹائم حاصل کر سکتی تھی۔ تو میں نے اس کو یہی کہا کہ آپ یہ یوز کر لیں، اس سے کچھ ٹائم کے لیے آپ کا ڈیلے ہو جائے گا۔ اوکے۔ اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ڈیلے بھی ہو گیا اور وہ وہاں سے حرم سے ہو بھی آئی سیفلی۔ جب جیسے ہی اس نے وہ
چھوڑ ہی جو چیزیں کھانا تو اس کو سائیکل بھی اس کا ٹائم پہ آ گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہارمونس کو تھوڑا سا دیکھ لینا, بعض اوقات ہم انکانشیسلی بھی ایسی چیزیں, ایسی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پیریڈز ڈیلے ہو جاتے ہیں, اور ہمیں وہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے اوکے, ان دنوں میں. ٹھیک تو ہے. ہمیں اپنے دن کاؤنٹ رکھنے چاہیے کہ 1 سے 15 دن یا 14 دن جو ہمارے فولیکل اوولیوشن کا ڈیز ہے اس میں کس طرح کی چیزیں کھانی چاہیے اور اس کے بعد کیسی کھانی چاہیے تاکہ پراپر ہمارے ڈیز ٹھیک آتے رہیں. جب بچی کی مینارکی سٹارٹ ہوتی ہے تو تب 2-3 چیزیں نوٹس میں رہنی چاہیے کہ اس کا آئرن لیول اس کا سیٹ ہو, ٹھیک ہے. اس کے انٹرنل اس کی صحت ٹھیک ہو, انٹیک اس کا اچھا ہو, اس کو اچھے سے ابزورب ہو رہا ہو آئرن کیلشیم, تو پھر اس کا اچھے سے جو ہے فولیکلز جو ہیں وہ اوورلوڈ ہو سکتے ہیں. اور مطلب یہ جو ایشوز ہوتے ہیں یوزلی بچیوں کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فولیکلز بن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ایل ایچ جو ہے وہ نہیں ہوتا سیٹل, جس وجہ سے بچیوں کا ایشو ہوتا ہے کہ پیچھے سے تو فولیکلز بن رہے ہیں لیکن اوورلوڈ نہیں ہوتا, ایگ اوورلوڈ نہیں ہوتا. اوکے, اچھا یہ پھر ایسی غذائیں کیسی کھائی جائے جس کی وجہ سے ان کے ہارمون سیٹل ہو جائے. بعض پر صرف بچیوں کو جو جن کے مینارکی سٹارٹ ہوتی ہے, مینارکی اسے کہتے ہیں کہ جب بچی پہلی بار پیوبرٹی پہ آتی ہے یعنی بلوغت پہ آتی ہے, اوکے, تو اس میں اس کے پیریڈ سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے. تو بعض اوقات صرف چھوٹی سی معمولی سی ایک کوتاہی مائیں کرتی ہیں, ان کو گائنی کے پاس لے جاتی ہیں اور دوائیوں پہ لگا دیتی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو دیکھ لینا چاہیے ان کو آئرن دیے. اچھا اب آئرن دے رہی ہیں لیکن پھر بھی نہیں ان کا سائیکل سیٹل ہو رہا, تو پھر چھوٹی سی ایک اور معمولی سی بات ہے کہ ہمارے جسم میں آئرن ابزورب ہوتا ہے جب ہم اس کے ساتھ سٹرک ایسڈز یوز کریں, یعنی وٹامن سی یوز کریں, یعنی کہ آئرن آپ لے رہے ہیں ساتھ آپ اس کے کوئی نہ کوئی کھٹی چیز, یعنی کہ کوئی نیمبو نچوڑ دیں اس کے اوپر, کسی فروٹ کے اوپر. اسی طرح اگر آپ شربت فولاد لے رہے ہیں تو اسے شکنجی میں لے لیں تو وہ ابزورب ہو جائے گا آپ کے جسم کے اندر. چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات بیماری ہوتی نہیں ہے لیکن بن جاتی. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ جب بچیوں کو پہلی دفعہ بلوغت ہو تو ان کو میڈیسن نہ دی جائے بلکہ ان کی خوراک کا خیال کر لیا جائے. جب بچیوں کی مینارکی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک ان کے اندر سیٹلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اوکے, تو بعض اوقات بچیوں کو 2-3 ماہ پیریڈز آتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں. اوکے, تو اگر 3 ماہ یا 2 ماہ نہیں آئے تو اٹس اوکے, لیکن اگر 6-7 مہینے نہیں آئے یا سال نہیں آئے تو پھر اٹس ناٹ اوکے. اوکے, دین آپ اس کو نوٹس کریں کہ آپ کی بچی میں کس چیز کی کمی آئی ہے, آئدر ہارمونز کی ہے, آئرن کی ہے, کیلشیم کی ہے, یا پھر بچی کوئی بہت سٹریس لیول میں ہے جس کی وجہ سے اس کی, دیکھیں اس دور کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ سٹریس اور اوبیسٹی ہے. بعض کا بچیاں موٹی ہوتی ہیں یا پھر اگر پتلی یا بہت زیادہ پتلی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں پیکس پہ جو ہے پیریڈ سائیکل وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا ایک بات یہ بتائیے, آخری بات آج کے لیے, کہ جو خواتین آئندہ بھی حرم میں گئی ہوں جب اس مسئلے سے دوچار ہوں تو آپ سے وہ رابطہ کر لیا کریں اس رہنمائی کے لیے. جی میں اس کو بالکل صدقہ جاریہ کے طور پہ بتاؤں گی, اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی, میں بتا دوں گی, لیکن یہ ہے کہ ان باکس میں ان کی کنڈیشن کے لحاظ سے ان کو بتائی جائے گی. بعض اوقات میں آپ کا نمبر اس وقت بتا دیتا ہوں, 030145854005. وہ خواتین جو آئندہ حرم میں گئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ان کے ڈیز لیٹ ہو جائیں تاکہ ان کی عبادت کا مزہ اور خوشی وہ نہ رکے, تو وہ ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے واٹس ایپ پہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت دعائیں چاہیے ہوں گی. جی, اور ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یہ ہر پرسن ٹو پرسن اس کی اسی لحاظ سے اس کو بتایا جاتا ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں دوسرے کے لیے ویلڈ نہیں ہوتی. اوکے, تو اس لیے میں نے اوپنلی نہیں کوئی چیز بتائی کہ وہ یہ یوز کر لیں. خواتین نا ٹوٹکوں کے طور پہ اپنے آپ کو نا وہ مس یوز کرتی ہیں, اپنے اوپر اتنا کچھ آزما لیتی ہیں کہ وہ غلط ہو جاتا ہے. چلیں, بہت شکریہ, سلامت رہیے, آباد رہیے, اور آپ کی وجہ سے باقی لوگوں کو سلامتی ملتی رہے. لے خاتون حضرات, اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.